آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل منگل کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بالخصوص خرید و فروخت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آپ شامل سلسلہ رہیں گے تو موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میری گارمنٹس کی شاپ ہے گی، یہاں پہ ہم غیر محرم کو ڈیل کرتے ہیں، جواب ارشاد فرمائیے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے آج کل جس طرح کے حالات ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بازار میں ڈیلنگ ہو یا کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین اور مؤمنات دونوں کو حکم فرما دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اسی طرح فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مؤمنوں کو فرما دیجیے اے حبیب کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور یوں ہی مومنات کو فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو اب اگر سامنے والے بے پردہ ہوں جب بھی اور باپردہ ہوں جب بھی، دونوں ہی صورتوں کے اندر اس بات کا اپنے اوپر التزام رکھیں کہ خواتین کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ صحیح۔ پہلا تو ایک اس بات پر عمل کریں۔ دوسرا یہ کہ بے تکلفی نہ ہو، یعنی مذاق نہ ہو، بے تکلفی نہ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فقط ایک ضرورت کی حد تک جو کاروبار کی ڈیلنگ کے لیے بات چیت ہے، ریٹ بتانا ہے یا اس مال کی کوالٹی بتانا ہے، اس پر اکتفا کیا جائے، اس سے زیادہ بے تکلف ہرگز نہ ہوا جائے، کہ یہ بے تکلفی بعض صورتوں میں ناجائز چیز کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ پھر اس بات کا خیال نہیں کہ وہ آپ کیا بات بول رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ہنسی مذاق سے بات کرنا، تو یہ سارے گناہوں کی طرف لے جانے والے امور ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح دکانوں کے اندر اگر کوئی اندر شو روم ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لے جا کر مال کوئی دکھایا جاتا ہے، تو خواتین جب جا رہی ہیں تو اکیلے کوئی خاتون جو ہے وہ نہ جائے، کہ خلوت میں جمع ہونا بھی حرام ہے، تو اس سے بھی مکمل طور پر احتیاط ضروری ہے۔ یوں پھر جب خواتین کی دکان ہے، یعنی ان سے متعلقہ سامان وہاں پر موجود ہے، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی حتی الامکان چھپایا جائے، اور اگر چھپانا ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنی نگاہوں کی حفاظت ضروری ہو۔ خاص طور پر آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور عید اس کے ساتھ ہی ہے، اور اس میں زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اب گناہ کی وجہ سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے۔ روزہ تو وہ ہے کہ جس میں حلال چیزیں بھی آپ پر حرام کر دی گئی، کھانا پینا، تو جو چیزیں پہلے سے ہی حرام ہے، بدنگاہی، وہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کی وجہ سے روزے کے اندر جو نورانیت ہے یا روحانیت ہے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ نورانیت اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس تقوی کو نہیں پا رہے، تو اس میں بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہم روزے کو اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ تو بہرحال روزہ ہو، رمضان ہو یا عام دن ہو، مسلمان کو جہاں ضرورت کے تحت خاتون سے بات کرنی ہے، وہاں جو ہے وہ گفتگو کے اندر بھی جو ہے وہ نرمی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کے دل میں کوئی بری بات پیدا ہو، اور نہ ہی بے تکلفی ہو، اور نہ ہی ان کو دیکھنا پایا جائے، نگاہیں نیچے رکھ کر ہی ڈیلنگ کی جائے۔
جی اگلی کال دیجیے. دادا نے مسجد بنوائی تھی تقریباً 11-12 مرلے کی، تو اس کے بعد ہمارے چاچا نے مسجد شہید کر کے وہاں پیٹرول پمپ لگا دیا، مسجد کو کلوز کر دیا. تو یہ پوچھنا ہے کہ اسلام میں یہ جائز ہے مسجد شہید کر کے اس کو کلوز کر دینا؟ کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کو شہید کر کے پیٹرول پمپ بنا دیا. دیکھیں جو مسجد ہے تو وہ تو تا قیامت مسجد ہے. جی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. میرا اور آپ کا گھر، اس کی تو ملکیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. میں کسی کو بیچ دوں، اچھا پھر ہو سکتا ہے کوئی وقت آ جائے کہ حکومت خرید لے یا کوئی ادارہ خرید لے، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ ختم ہو جائے. لیکن اللہ تبارک ہماری ملکیتیں تو مجازی ہیں، ٹیمپریری ہیں، ایک وقت تک ہیں، اس کے بعد ان کی منتقلی ہو جاتی ہے ورثاء کی طرف، یا ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہی نہیں رہتا، گنجان آبادی ہو جاتی ہے، شہر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت تو ہمیشہ سے، اور حقیقی مالک ہی وہی ہے، اسی کی ملکیت. تو مساجد تو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، اور جو وقف جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا کوئی بھی وقف ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت پر ہوتا ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، مسجد ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ مسجد تا قیامت میں، بھلے اس کے دیواریں ٹوٹ جائیں، سب کچھ ٹوٹ جائے، لیکن وہ جو جگہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہی رہے گی. اس کا ادب، احترام اور اس کو آباد کرنا یہ مسلمانوں پر ضروری ہے. تو اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ مسجد تھی، وقف ہو چکی تھی، تو اب اگر ایسا کیا تو انہوں نے تو بہت سخت کام کیا کہ اگر کوئی کسی دوسرے کی ملکیت سے کوئی چیز چھین لے تو کتنا برا سمجھا جاتا ہے. اور اس پر حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ظلمن کسی کی زمین ایک بالش لے لے تو قیامت کے دن 7 زمین توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا. اندازہ کریں کہ 7 زمین کا وزن کیا، اور بندے کی گردن کے اوپر اس کا توق ہو تو کیا ہوگا. تو بندے کی زمین لینے کا ہے، جو اللہ کی زمین لے لے تو اس کا کس قدر گناہ ہوگا. تو لازم ہے کہ وہ بھی اپنے اس فعل سے باز آئے، اور اگر باز نہیں آتا تو اب مسجد چونکہ اللہ کی ہے تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے صحیح کہ ہم اللہ کے اس گھر کو آزاد کرائیں اس غلط کام سے جو ہوا، یا اس کی جو بربادی ہوئی اس سے آزاد کروا کر اسے آباد کریں. آخر آج ہم اپنے علاقے میں بھی، اپنے خاندان میں بھی تو بھائی کے گھر کے لیے لڑائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی سپورٹ میں، چچا کی، دیگر کی. تو کیا ہم مسلمان ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے لڑائی نہیں کریں گے؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو جگہ وقف ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کو آباد کریں. دونوں چیزیں ہم پر ضروری ہیں. تو اہل محلہ، اہل علاقہ، اہل برادری سب کوشش کر کے قانونی چارہ جوئی بھی اور دیگر تمام طریقوں سے اس شخص سے وہ جگہ خالی کروا کر اسے دوبارہ مسجد ہی بنائیں اور اس مسجد کو آباد کریں. جی مدنی چینل کے ناظرین مزید ویڈیو سوال شامل کریں گے. یہ میری شاپ ہے، یہاں پر جو نا کسٹمر آتے ہیں لینے، ہمارے پاس زیادہ تر فینسی فراقی ہوتی ہیں. تو کسٹمر جو نا ہم کسٹمر بتا کے دیتے ہیں کہ جو نا یہاں پر چینج واپس نہیں ہوگا، کیونکہ فینسی فراقی ہوتی ہیں. پھر بھی کسٹمر جو نا واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور جیسے اگر ہم نے 2000 کی فراق دی تو کسٹمر بولتا ہے کہ آپ واپس کر لیں، بھلے آپ ہمیں 1500 روپے واپسی کر دیں. تو اگر ہم اس کو 1500 روپے دیتے ہیں، 500 روپے ہم اس کے کہنے پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا جائز ہے یا ناجائز؟ اچھا، اس میں جیسے یہ تو فروغ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، جیسے جیولریز وغیرہ ہوتی ہیں، یعنی دکانداروں کے حوالے سے یہ ہے کہ شاید ان کو ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ استعمال کر لیتے ہیں. جیسے رات شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں اس کو استعمال کر لیا، صبح آ کے واپس کر دیا، بھلے پیسے کم ہو گئے، کام تو نکل گیا اپنا. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عموماً یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی تبدیلی اور واپسی نہیں ہوگا، اور ایک یہ کہ نہیں بھی لکھا ہوا. صحیح. جب بھی اگر کوئی چیز بیچ دی تو اب سودا ہو گیا ختم. ٹھیک ہے. اب واپسی ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ عیب پایا گیا. ٹھیک ہے. خریدتے وقت عیب تھا، دکاندار نے بتایا نہیں اور خریدار اس کے اوپر مطلع نہیں ہوا. اب گھر پہ جا کے اس نے دیکھا کہ اس میں جو ہے وہ عیب ہے، اب وہ لا کے واپس کرتے. تو اب چاہے آپ لکھ کر لگا دیں یا نہ لکھ کر لگائیں، دونوں صورتوں میں آپ کو بالکل اس دکاندار خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیز آپ کو واپس کر کے دوسرا مال لے لے، یا جو ہے وہ سودا کینسل کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسا عیب نہیں ہے، بھئی پسند نہیں آ رہی، جبکہ دیکھ کر جو ہے وہ لے کر گئے تھے، تو اب دونوں صورتوں میں چاہے لکھ کر لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، دکاندار کی مرضی پر ہے، وہ لے بھی سکتا ہے اور منع بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر لے گا تو شریعت میں اس کو کہتے ہیں اقالہ. ٹھیک ہے. اقالہ یعنی جو سودا ہوا تھا اس کو آپ فسخ کر دیتے ہیں اور وہ اسی ریٹ پر ہوتا ہے جس ریٹ پر بیچا گیا. صحیح.
اس میں کم ریٹ پر فسخ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو دکھتا ہے واقعی کسی کی مجبوری ہے تو آپ اگر تبدیل کرنا چاہیں تو اسی ریٹ پر کریں, اور آپ تبدیل نہیں کرنا چاہتے اور جیسے بتایا انہوں نے کہ بھئی کم قیمت کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی واپس لے لیں, تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم واپس تو دیکھیں نہیں لیتے, ہم خرید لیتے ہیں آپ سے اس چیز کو, ٹھیک ہے, وہی مال ہے, ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو آپ سے 1500 میں خرید لیں گے, تو ان کو تو جو ہے وہ غرض اس بات سے ہے کہ چیز واپس ہو جائے اور کچھ بھلے کم پیسوں کے ساتھ مل جائے لیکن پیسے مل جائیں گے, تو یوں ان سے کم قیمت کے اندر خرید سکتے ہیں. لیکن یہ کم قیمت میں خریداری اسی وقت ہوگی جبکہ آپ کا سودا ہاتھوں ہاتھ ہو چکا ہو, یعنی جب پہلے سودا ہوا, کل ہوا یا کچھ دیر پہلے ہوا, اس کی پیمنٹ وغیرہ سب کچھ ہو گئی. اگر کسی سے ادھار سودا ہوا ہے اور اب آپ اس میں کچھ کرتے ہیں, کمی بیشی کے ساتھ خریدتے ہیں, تو اس میں ناجائز صورتیں پائی جا سکتی ہیں. لیکن عموماً جو نارمل ریٹیل کے گاہک کو سودا ہوتا ہے تو وہ تو ادھار ہوتا نہیں, تو اس میں اگر یوں خرید و فروخت میں واپس لے لیں کہ بھئی ہم اس کو آپ سے دوبارہ خرید لیتے ہیں اتنے پیسوں کا, تو اس میں حرج نہیں. اچھا, دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ وہ استعمال کر کے پھر آنے کے بعد پسند نہیں آیا, یہ جب دیکھیں استعمال کیا انہوں نے تو استعمال تو کرنا ان کا جائز کہ انہوں نے جب خرید لیا تو ان کی چیز ہے. اب آ کے جو جھوٹ بولیں گے کہ بھئی پسند نہیں آیا, ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا, یہ جھوٹ بولنا ضرور ناجائز اور گناہ ہے, اس کی وجہ سے گناہگار ہوں گے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. آپ انہیں بتا دیں کہ بھئی جو ہے وہ ہم نے یہ آپ کو, اچھا جب استعمال کر لیا ہے تو اب آپ کسی اور ریزن کی بنیاد کے اوپر تو واپسی کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے. یقیناً اس ریزن کو آپ لے کر آئیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا کہ اس ریزن کی بنیاد پہ تو آپ کر ہی نہیں رہے. تو اب جو بات ہے آپ وہ کریں, یا یہ کہ بھئی ہم اس کو آپ کو دوبارہ بیچنا چاہتے ہیں, آپ کم قیمت میں ہم سے خرید لیں, یہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے SMS جو موصول ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. اگر دکاندار سے سبزی لی اور بعد میں وہ خراب نکلی تو اب جس وقت لی ہے اسی وقت وہ خراب تھی, یعنی گھر پہ جا کے آپ نے کاٹی اور اندر سے مکمل طور پر خراب ہے, تو بالکل اس میں تو حق ہے کہ وہ اسے واپس کر سکتے ہیں, اور عموماً واپسی کر بھی لی جاتی ہے. لیکن اب لی ہے اور 3-4 دن کے بعد آپ واپسی کرنے آ رہے ہیں, تو اب یہ کہ اس میں یہ عیب تھا کس وقت, خریدتے وقت نہیں. تب سبزیاں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو رکھنے سے بھی بعد میں کہیں کہ یار یہ انڈے تو آپ نے ٹوٹے ہوئے دے دی, حالانکہ ہوئے وہ ہماری اپنی ذات سے ہی تھے, غلطی سے ہوئے, اور وہ جا کے ہم چڑھائی کریں دکاندار پر, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو وہ واپس ہو جائے, لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور پکڑ ہوگی. اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے سگریٹ ہے, نسوار وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس میں یہ کہ جو نشہ آور چیزیں ہیں, اب نشہ آور بعض وہ جو کہ حرام کے زمرے میں آ جاتی ہیں, جیسے چرس, ہیروئن, افیون وغیرہ, تو ان کی خرید و فروخت تو ناجائز اور گناہ ہے, اس کی اجازت نہیں. اور جو سگریٹ کی بات کی, عام تمباکو کی, یا جو نسوار ہے وہ بھی تمباکو کا اس میں استعمال ہے, تو اس کی خرید و فروخت جائز ضرور ہے. ہاں اگر کسی جگہ پر قانونی اعتبار سے کوئی پابندی ہو تو اس قانونی پابندی کو فالو کیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کریں اور پھر آپ کو جھوٹ میں یا رشوت میں یا جرم کی سزا میں جیل جانا بھگتنا پڑے, اور ان تینوں ہی باتوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جی, مزید کالز دیجیے. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور میری والدہ پاکستان میں رہتی ہیں, تو میں فون کر کے ان سے اجازت لینا چاہتا ہوں, والدہ کی طرف سے عمرہ کرنا ہے. جی, عمرہ کرنا چاہتے ہیں. عمرہ نفل ہوگا, عمرے کے لیے اجازت لینے کی بھی حاجت نہیں ہے, اجازت لے بھی لیں تو بھی حرج نہیں ہے, اور بغیر اجازت لیے بھی اگر ان کی طرف سے عمرہ کر دیتے ہیں تو عمرہ ادا ہو جائے گا. کہ یہ عمرہ در حقیقت ایصال ثواب ہے, کہ عمرہ آپ کریں گے اور اس عمرے کا ثواب اپنے والدہ کو آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, اگلی کال. میرا دارالفتاء اہل سنت میں سوال ہے کہ انسانی بال بیچنا کیسا ہے؟ جی, کیا فرماتے ہیں؟ انسانی بال, انسانی بال کی خرید و فروخت, بلکہ انسان کے کسی بھی عضو کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام انسان کو مکرم بنایا, اس کو جو ہے وہ کرامت بخشی, اس کو اعزاز دیا. تو اگر یہ بھی بیچنے خریدنے والی چیز ہو جائے تو پھر انسان کی وہ جو شریعت نے اس کا جو احترام رکھا ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے. تو بال بھی خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ اپنے بڑے بال ہوں یا ویسے ہی نائیوں کے پاس جو ہے وہ بال جمع ہو جائیں, وہ بھلے کچرے کے طور پر بھی بیچیں, تو بھی بال خریدنا بیچنا جائز نہیں. ٹھیک. جی, ویڈیو سوال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ہمارا ایک سوٹ 350 روپے کا آیا ہوا ہے, ہمارے پاس کسٹمر لگاتا ہے اس کے 400 روپے, ہم ان کو بولتے ہیں کہ باجی ہمارا 400 روپے کا آیا ہوا, تھوڑے بہت اور بڑھا لیں, تو یہ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے؟
ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا کو اتنے کا جو ہے وہ پڑا ہے یا آیا ہوا ہے. اچھا اس میں بھی بڑی پیاری جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ شرعی اعتبار سے بعض بیوعات ہوتی ہیں جو مرابحہ کہلاتی ہیں. مرابحہ مطلب اس میں نفع تو ہر بے میں ہی رکھ کر جو ہے وہ مال بیچا جاتا ہے، لیکن مرابحہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ بھئی مجھے اتنے کی یہ آئی ہے اور میں اس پر اتنا نفع آپ سے مانگ رہا ہوں. اگر آپ یہ بتا دیں گے تو مرابحہ ہو جائے گی، اور نہیں بتائیں گے مطلق آپ کہیں بھئی یہ چیز ہے اس کے اتنے پیسے، نفع اس میں بھی ہوگا تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن مرابحہ میں فرمایا کہ اب اگر کہا کہ میرے کو اتنے میں خریدی ہے میں نے، حالانکہ خریدی اتنے میں نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، گناہگار بھی ہوگا. اب چیز تو خریدی مثلا 300 کی، ٹھیک ہے، لیکن دکان تک پہنچنے تک دیگر اخراجات وغیرہ ملا کر وہ 350 کی پڑی، تو فرمایا کہ ایسی جگہ پر یہ نہ کہے کہ میں نے 350 کی خریدی ہے، بلکہ یہ کہے کہ بھئی 350 کی تو ہمیں پڑی ہے. تو یہ الفاظ ہیں جن سے جھوٹ سے آپ بچ رہے ہیں کہ آپ نے خریدا نہیں ہے. تو اگر واقعی ایسا ہے، اور وہ بھی کہ جب پڑی ہو، اگر پڑی آپ کو وہ 300 کی اور آپ کہیں 350 کی، تو آپ کا کہنا جو ہے وہ ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا. اور جھوٹ کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، دوسرا مال میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، تو جھوٹ ہرگز نہ بولا جائے. ایس ایم ایس جو موصول ہو رہا ہے اس میں ایک بڑا اہم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ میں آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں، کیا ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ دیکھیں آرٹسٹ کا جو کام ہے تو اب جاندار کی تصاویر بنانا، تو جاندار کی تصاویر بنانا تو حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تو مصورین پر لعنت بھی کی گئی. اور یہاں تک کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل قیامت کے اندر ان کی جاندار کی تصویروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روح ڈالنے کے لیے مکلف بنائے گا کہ یہ اس کے اندر روح پھونکے. حالانکہ روح تو کوئی پھونک ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس کے حکم سے روح کسی چیز میں پھونکی جاتی ہے. تو جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے. ہاں اگر غیر جاندار کی تصویریں ہیں، پہاڑوں کی ہیں یا اور دیگر چیزوں کی ہیں، تو اس کے بنانے میں حرج نہیں ہے. لیکن ایک تو ہے کہ شوق کے طور پر ایک کام یوں کرنا، اور ایک ہے بڑے پیمانے پر باہر جا کر کام کرنا. تو ایک خاتون کے لیے یہ کام کرنا پردے کی شرائط کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل لیول پر ایسا ممکن نہیں ہوگا. یہ بات خود بھی خواتین سمجھ سکتی ہیں کہ جو شریعت مطہرہ میں پردے کی شرائط ہیں، فی زمانہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح کے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا. ہاں اگر اپنے شوق کے طور پر کوئی آرٹسٹ کا کام سیکھتا ہے اور اس میں جاندار کی تصویریں نہیں بناتا، فقط غیر جاندار کی ہی تصویریں بناتا ہے، تو جائز. ٹھیک. اچھا ہم نے گندم خریدی، ایک گھر سے لی انہوں نے، پنجاب وغیرہ میں شاید گھروں کے اندر یہ سلسلے ہوتے ہوں گے، تو دکھائی جو تھی وہ نہیں ہے، اس کے اندر مٹی بھی ملی بھی اور اس طرح کی اس میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، تو اب کیا کریں؟ یہ عیب ہو گیا نا کہ ایک گندم ہے جو کہ بغیر مٹی کے ہے یا بغیر بھوسے کے ہے، یا کوالٹی ہوتی ہے اے گریڈ سی گریڈ، اب اس میں بی کوالٹی کی دے دی یا سی کوالٹی کی دے دی، تو عیب ہے. عیب کی وجہ سے یہ اختیار ہے کہ آپ اس کو مکمل کو جو ہے واپس کر سکتے ہیں، یا سودا کینسل کر دیں، مکمل طور پر آپ واپس کر سکتے ہیں. اس کا حق مکمل طور پر حاصل ہے. جی مزید کالس لیں گے. میرا نام عبدالرزاق اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ تاریخ اسلام میں کسی بزرگان دین نے یہ جولرز کا کام کیا ہو تو اس کے بارے میں بتا دیں. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ گولڈ جولرز کا کام، جولرز کا کام ثابت تو ہے، اب خاص کسی کا نام تو فی الوقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تو سب سے پرانا کام ہے، یعنی جب کرنسی نہیں تھی تو اصل تو یہی کام ہوتا تھا. جو سکے اس دور میں تھے تو وہ مختلف چیزوں میں تھے، چاندی میں تھے یا سونے میں تھے. دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم جو ہے وہ چاندی کے ہوتے تھے. تو بزرگان دین سے اس کا ثبوت تو ملتا ہے. ٹھیک. جی مزید کال. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک دکان پر کام کرتا ہوں، تو میں دکان سے چیزیں فروخت کرتے ہیں. اگر ہم دکان سے باہر سے کوئی چیز لا کر کسی کو سیل کر دیں، جیسے کہ کسٹمر نے بہت سارا سامان خریدا ہے اور اس نے 2-4 چیزیں باہر کی منگوا لی، یا کسٹمر کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری دکان میں وہ چیز نہیں ہے، تو کیا اس کو بیچ دینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کئی جگہوں پر کہ یوں مال جو ہے وہ دوسری دکان سے لا دیتے ہیں. اب اگر آپ نے کسی سے سودا کیا ایسی چیز کا جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ بے قبل القبض کہلاتی ہے. حدیث میں فرمایا لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے قبضے میں نہ ہو اسے مت بیچو. صحیح. تو اب جو چیز آپ کے قبضے میں ہی نہیں ہے وہ آپ نہ بیچیں. ہاں ایک یہ ہے کہ اولاً آ کر دیتا ہے کسٹمر آرڈر کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے وہ چاہیے، سودا بعد میں ہوتا ہے. ہم ریٹیل کی دکان کے اوپر آپ دیکھیں راشن لینے آئیں گے، بھئی یہ چیزیں نکال دو. اب اس میں چیزیں نکالی ہیں، اب بعض آپ ہٹا بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ واپس رکھ دو. تو اب بعد میں جب چیزیں ہو جاتی ہیں اب سودا ہوتا ہے فائنل کہ بھئی ہاں ان سب چیزوں کے اتنے پیسے بنے جی، اتنے میں خریدی اتنے میں بیچی، یوں ہوتا ہے. تو اگر ایسا کیا اور اس دوران اس کے آرڈر کے مطابق وہ برابر والی دکان سے لے کر آ گیا اور بیچ دیا تو ٹھیک ہے. لیکن ایک اگر آپ ہول سیل کاروبار کے اندر دیکھیں کہ بھئی کسی کو سودا ڈن کر دیا، وہاں پر کوئی مکر نہیں سکتا دوسرے کے سودے سے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے یار تم نے آرڈر دیا ہے تو میں نے پیچھے سے یہ مال منگوایا ہے. اب وہ مال اس کے پاس سودے کے وقت تو موجود ہی نہیں ہے، بعد میں آیا ہے. جب سودا کر رہا اس کے قبضے میں نہیں ہے تو یہ وہی بے قبل القبض ہو جائے گی. تو یہ ناجائز ہے. اس میں واضح طور پر کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ سامان میرے پاس موجود ہے اور یہ سامان میرے پاس موجود نہیں ہے. آپ کہیں گے تو آپ کے آرڈر پر میں منگواؤں گا اور اس کے بعد ہی اس کے ریٹ پر میں آپ سے سودا کروں گا. ٹھیک ہے. تو یوں سودا کرنے کا وعدہ واضح طور پر کہہ دیا جائے کہ سودا بعد میں کروں گا، ابھی فقط وعدہ کر رہا. اور اس میں پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسٹمر اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یار مجھے حاجت نہیں ہے اس چیز کو رہنے دیں، تو اب وہ واپس بھی لینا ہوگا. یہ نہیں کہ میں نے تمہارے کہنے پہ منگوایا ہے تو تم لازمی لو، کیونکہ جب سودا نہیں ہوا وعدہ ہوا، اولاً تو وعدے سے پھرنا نہیں چاہیے دونوں میں سے کسی کو بھی. اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں. لیکن اگر واقعی کوئی وجہ ہے اس کی وجہ سے وہ منع کر رہا ہے کہ میں نہیں لے سکتا، تو اب آپ اس کو بانڈ کرنا یا یہ کہ بھئی اس کے اتنے پیسے تو تمہیں جو ہے وہ چارجز کے طور پہ یا جرمانے کے طور پر دینے پڑیں گے، اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہوگی تو وہ ناجائز ہو جائے. جی ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں بعض تصویر کے حوالے سے کافی آ رہے ہیں. اگر پرٹیکولر کوئی ہم ان کو بتا دیں کہ بھئی تصویر کس طرح کی جائز ہے، موبائل فون کے اندر ہے، اس کا پرنٹ اگر نکالیں گے تو کیا حکم ہوگا. اسی طرح دودھ پیتا مدنی منا ہے، اس کی تصویر اگر رسالے پہ ہو، اور دارالمدینہ کی بھی ہم مثال دے سکتے ہیں نصاب کی کہ یہاں پری نرسری اور نرسری کے بھی مدنی منع ہوتے ہیں اور نصاب میں تصاویر تو ہوتی ہیں. تو وہ کون سی احتیاطیں اگر کر لی جائیں تو یہ مسائل حل ہو جائیں. دیکھیں جاندار کی تصویر حرام، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. اور غیر جاندار کی ہے، ٹیبل کی ہے، پہاڑوں کی ہے، درختوں کی ہے، وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اچھا اب تصویر، پرنٹڈ تصویر پر حکم ہے کہ وہ تصویر ہے جو ڈیجیٹل شیپ کے اندر ہے، کمپیوٹر کے اندر ہے، موبائل فون کے اندر ہے، تو ڈیجیٹل صورت میں ہے تو اس پر تصویر کا اطلاق نہیں آتا، حرام والی تصویر کا اطلاق نہیں آتا، وہ جائز ہے. ہاں اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جائز چیز کی تصویر کھینچی جائے. کسی نے ناجائز چیز کی تصویر کھینچی، نامحرم عورتوں کی تصویر کھینچی تو وہ علیحدہ سے ایک گناہ ہوگا. صحیح ہے. اور بات جیسے انہوں نے کہ آپ نے کی کتابوں کے اندر آتی ہیں یا چھوٹے بچے کی، تو چھوٹے بچے کی تصویر کھینچیں یا بڑے آدمی کی کھینچیں، جبکہ وہ جاندار ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہ. اچھا اسی طریقے سے آپ نے کسی کی تصویر کھینچی نہیں، اپنے خیال میں تصویر بنائی. صحیح. تو اب جب وہ تصویر آپ بنا رہے ہیں تو اب جب وہ تصویر پوری بن گئی تو لازمی سی بات ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی عکاسی کرے گی. تو اگر وہ کسی ذی روح کی عکاسی کر رہی ہے، کسی انسان کی عکاسی کر رہی ہے، کسی جانور کی ہے، کسی جاندار چیز کی، اب جاندار سے مراد بھی انسان ہو گیا، جانور ہو گیا. اگر ویسے تو ایک سائنس میں آپ کہیں تو پودے کو بھی جاندار کہتے ہیں، جان والی چیزیں، لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں. آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ انسان اور جانور یہ جاندار میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کی تصویر حرام ہے. تو اگر خود بنائی اور وہ عکاسی اسی کی کر رہی ہے، اس کو دیکھ کر کوئی فوراً کہے گا کہ یہ تو بلی ہے یا یہ تو کبوتر ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ جب تصویر عکاسی کر رہی ہے کسی جاندار کی تو وہ بھی حرام ہے. اگر چہرہ چھپا دیا جائے، چہرہ کٹ کر دیا جائے، تو اب یہ بات ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بغیر سر کے کوئی چیز نہیں ہوتی، نہیں پائی جاتی. تو ایسی صورت کے اندر وہ کسی ذی روح کی حکایت نہیں کرے گا. تو اب اگر چہرہ کٹ ہو گیا یا یہ کہ ایسا چہرہ بنا دیا کہ ویسا جانداری دنیا میں موجود نہیں ہے، کہ نہ اس کے آنکھ ہیں، نہ منہ ہے، نہ کان ہے، بس صرف ایک گول سا جو ہے وہ دائرہ بنا ہوا ہے چہرے کی جگہ پر. جیسے کہ ہم دیکھیں دارالمدینہ کی جو بکس ہیں ان میں اسی طریقے کی تصاویر ہیں کہ اس میں باقاعدہ پورا جو ہے وہ صرف ایک گول سا دائرہ سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چہرہ اس کو کہیں نہ کہیں چھپا دیتے ہیں، کسی چیز کے پیچھے جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا. جب وہ چھپ گیا تو مطلب نہیں ہے وہ. تو ان باتوں کا اگر خیال کریں
تو بہت اچھا ہوگا. اور جو لوگ اس حوالے سے کوئی کام کرتے ہیں، خاص طور پر پبلشرز ہیں یا اور دیگر لوگ اپنی پروڈکٹس کے اوپر کچھ اس طرح کا تصاویر کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک یہ نمونہ ہے، آئیڈیا ہے. دارالمدینہ کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر ان کی کتابیں موجود ہیں، تو اس سے آپ کو آئیڈیا مل سکتا ہے کہ کس طرح کی تصویر. اور پھر یہ کہ فائنل اگر کرنا چاہیں تو آپ دارالفتہ میں آ کر دکھا سکتے ہیں کہ بھئی میں اس طرح کی تصویر پرنٹ کروانا چاہ رہا ہوں، اور وہ تصویر کا بھی پرنٹ لے کرنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی کسی بارے میں پوچھنا بھی تو وہ پرنٹ، تو آپ نے جو فرسٹ پرنٹ نکالا، اچھا بھی تھوڑی کہ کلر پرنٹ ہی حرام ہے، اس سے بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ بھی تو حرام ہی ہے نا. تو آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکالیں گے تو وہ ناجائز ہی پرنٹ آؤٹ ایک تو ہوگا، اس کا گناہ تو آپ پر آ جائے گا. تو ڈیجیٹل شیپ میں آج کل تو ہے کہ آپ موبائل میں لا کر ہی دکھا دیں کہ بھئی اس کا پرنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہا ہوں، تو اس بارے میں رہنمائی کریں. مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور جس طرح نصاب اور دیگر چیزوں کے حوالے سے مفتی صاحب نے رہنمائی فرمائی، اگر ہمارا ذہن یہ بن جائے نا کہ ہمیں شرعی رہنمائی لینی ہے اور کام وہ کرنا ہے جو ان شریعت کے مطابق ہو، تو الحمدللہ راستے موجود ہیں اور اللہ کی توفیق سے حل نکل آتا ہے. مزید کالس لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک انسٹالمنٹ کا ادارہ ہے، ہم لوگوں کو انسٹالمنٹ پہ چیزیں دیتے ہیں، جبکہ جب ہم کسی کسٹمر کو چیز دیتے ہیں تو ایک فارم ہے جس کے اوپر ہم نے حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے کہ جب تم آپس میں کوئی معاہدہ کرو تو اسے ضبط تحریر میں لاؤ. انہیں ایک مقررہ رقم بتا دی جاتی ہے، اور انہیں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور اتنے کی پڑے گی، اور یہ چیز آپ کو 1 سال میں اس کی انسٹالمنٹ ادا کرنی ہوگی. اگر وہ انہیں چیز اور رقم ہماری پسند آتی ہے تو وہ ہم سے چیزیں لے جاتے ہیں، اور اگر نہیں پسند آتی تو وہ نہیں لے کے جاتے. حضور یہ مجھے بتا دیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث بھی انہوں نے لکھ دی ہے، اور یہ حدیث مبارک بھی لکھ دی ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب کوئی سودا کرو تو اب اسے لکھ لو. لیکن ایک اور چیز بھی قرآن میں فرمائی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر جو مقروض ہے، جس پر مدیون ہے، اس پر قرضہ ہے، چیز کی ادائیگی کے پیسے باقی ہیں، اگر وہ تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو. تو اب دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لکھے بھی، اور جو یہ قرآنی حکم ہے لین دین کرنے والوں کو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور خریداروں کو بھی اوفو بالعقود، یعنی جو اپنے عقد کرو انہیں پورا کرو، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہ وہ بلا وجہ زیادتی کریں، اور اگر کوئی واقعی تنگ دست ہو تو اسے یہ بھی اپنی طرف سے مہلت دیں. قسطوں کے کاروبار کے اوپر ہم کئی بار بیان کر چکے کہ فی نفس ہی قسطوں کے کاروبار میں حرج نہیں ہے. ایک چیز کی قیمت نقد میں زیادہ ہے، نقد میں کم ہے، ادھار میں زیادہ ہے، تو آپ اگر ادھار میں اس چیز کی قیمت ہی بڑھا دیتے ہیں، چیز کی قیمت ہی آپ زیادہ کر دیتے ہیں تو حرج نہیں. لیکن جو اس میں ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ، یا قسطوں کی عدم ادائیگی میں اس چیز کی ضبطگی، یا گاڑیوں وغیرہ میں انشورنس کی شرط، تو ان ناجائز شرطوں کی وجہ سے ناجائز ہے. آپ اگر اپنے معاہدے کو ان ناجائز شرطوں سے پاک کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ کام جائز ہو جائے گا. جی مزید کالس. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کفریہ کلمات کہنے پہ ایمان سے بندہ باہر چلا جاتا ہے تو اور پھر نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کس طرح ہوگا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ تجدید ایمان تو جو کفر سرزد ہوا اس کے بارے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے کہ مولا یہ کفریہ جملہ مجھ سے سرزد ہوا، میں اس سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور پھر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور تجدید نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں، شوہر بیوی سے کہے میں نے تم سے نکاح کیا، بیوی کہے میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا. اور 2 گواہ یا تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. یہ اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. تو یوں تجدید نکاح ہو جائے. ٹھیک جی، ویڈیو سوال دیجئے. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ نماز کے دوران جو قرات کی جاتی ہے وہ ترتیب وائز کرنا لازمی ہے، یا اگر بغیر ترتیب کے کریں تو کیسا رہے گا؟ جی قراءت کی ترتیب 2 طریقے سے. ایک یہ کہ اگر یہ سوال ہے ان کا کہ اگر ہم نے پہلی رکعت کے اندر مثال کے طور پہ سورہ کافرون پڑھی تو اب دوسری میں کیا ہم پر یہی ضروری ہے کہ ہم اذا جاء سورہ نصر پڑھیں اور اس کے بعد سورہ تبت یدا پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے. آپ قل یا ایھا الکافرون کے بعد دوسری میں قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ سکتے ہیں. اس اعتبار سے بیچ میں آپ بیچ میں 2 صورتوں کے درمیان چھوٹی صورت کو نہ چھوڑا ہے. جیسے تبت یدا پڑھی تو اب قل اعوذ برب الفلق نہ پڑھیں بلکہ قل هو اللہ احد پڑھیں. اگر درمیان میں 2 صورتیں چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی بڑی صورت چھوڑ دیتے ہیں تو حرج نہیں ہے.
اور ایک ترتیب ہے کہ جس اعتبار سے قرآن پاک کی ترتیب ہے کہ اوپر سے آ رہا ہے، یعنی الف لام میم سے ناس کی طرف آ رہا ہے، اس طرح پڑھا جائے، الٹا نہ پڑھا جائے. صحیح. یہ بالکل ضروری ہے کہ الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو الٹا قرآن پڑھتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے. صحیح. تو اب اگر کسی نے سورہ فلق پڑھ لی اور وہ چاہ رہا ہے اگلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھوں، تو ایسا نہیں کر سکتا، سورہ ناس ہی پڑھے گا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر سورہ ناس پڑھ لی پہلی رکعت میں تو اب دوسری میں کیا کرے؟ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے. حالانکہ فرضوں میں سورت کی تکرار مکروہ ہے، نوافل میں تو سورت کی تکرار ہو سکتی ہے، لیکن فرضوں میں دونوں ہی رکعتوں کے اندر ایک سورت پڑھنا یہ مکروہ ہے. لیکن اب ایک طرف مکروہ تنزیہی ہے اور دوسری طرف تحریمی ہے کہ الٹا پڑھنا گناہ ہے. تو فرمایا کہ اس میں دوسری رکعت میں بھی وہی قل اعوذ برب الناس ہی پڑھ لے. تو اس اعتبار سے ترتیب ضروری ہے کہ الٹا قرآن پڑھنا جائز نہیں. ٹھیک. کچھ ایسے میں شامل کریں گے. روزے کی حالت میں سر یا ہاتھوں پر مہندی لگانے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. اگر تہ ہو اس میں مہندی میں ایسی کہ تہ بن جاتی، وہ تو روزہ ہو یا روزے کے علاوہ ہو. اگر مہندی کوئی ایسی ہے کہ جس کی جرم تہ جم جاتی ہے تو وہ روزے کی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے اور روزے کے علاوہ بھی اجازت نہیں. اسلامی بہنوں کو سجدے کی حالت میں اپنی دونوں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کو قبلے کی طرف کرنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پاؤں موڑ کر جو ہے وہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف کریں، اس طرح کے انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے. عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو خواتین دائیں جانب بھی سجدے میں پاؤں نکال سکتی ہیں اور پیچھے کی جانب بھی نکال سکتی ہیں جیسے انہیں سہولت ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا اگر فرق تھوڑا واضح ہو جائے. سنت مؤکدہ جو 4 رکعت والی ہے، اس میں جب دوسری پر بیٹھتے ہیں تو فقط التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کریں گے. ٹھیک. جبکہ سنت غیر مؤکدہ میں جب 2 پر بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اور تیسری کی ابتدا ثنا سے کریں گے. یہ فرق ہے. جی مزید کالس دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد ابھی بنی نہیں ہے، یعنی اس کا تعین نہیں ہوا ہے مسجد کا. مسجد کی جگہ خریدی، اس میں نمازیں بھی شروع ہو چکی ہے، اور اب جو مسجد اس کا تعین نہیں ہوا ہے ابھی، اور اس کے لیے اب چندہ کریں گے تو مسجد کا نام لے کر چندہ کریں گے یا پھر کیا کریں گے اس کو؟ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مسجد کے لیے جگہ پرچیز کرتے ہیں تو ابھی تعمیرات شروع نہیں ہے، باؤنڈری اور چھپڑا وغیرہ ڈال کر کچھ اس طرح کا عارضی جو ہوتا ہے، نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ چندے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جگہ تو مسجد ہو گئی نا. جب آپ نے خرید لی مسجد کے لیے، یا تو جگہ خریدی آپ نے یا آپ نے کسی اور نے وقف کر دی جگہ آپ، اب آپ نے تعمیرات کرنی، تو اصل تو زمین مسجد ہے. صحیح. تو وہ جگہ تو مسجد تو ہو گئی. ہاں اب اس میں وقف ہو گئی، وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں سے آپ کچھ حصے کی تعین ہونی ہے کہ یہ عین مسجد ہوگا، یہ فنائے مسجد ہوگا، یہاں امام صاحب کے کمرے بنیں گے، وہ ایک الگ ہے. لیکن مسجد کی وہ جگہ وقف ہو گئی، اب وہ بک نہیں سکتی، کرائے پہ نہیں جا سکتی، تو وقف ہو گئی. اس کے لیے آپ اس کی تعمیرات کے لیے چندہ کر سکتے ہیں. اب اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ نے مسجد مدرسے دونوں کے لیے خریدی ہے تو پھر چندے کے اندر آپ کو دونوں کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے جو پیسہ اٹھانا ہے اس سے جو بھی تعمیراتی سامان خریدنا ہے آپ نے اسی میں مسجد بھی بنانی ہے، مدرسے بھی. اگر فقط ہی مسجد ہی بنانی ہے تو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی مسجد بنے گی تو اس کے ساتھ وضو خانہ بھی بنے گا، امام صاحب کا گھر بھی بنے گا. یہ ساری چیزیں مسجد کی ضروریات لوازمات میں آ جاتی ہیں. اور کوئی بھی چندہ دینے والا اس بات کو جانتا ہے کہ مسجد کا مطلب یہی نہیں کہ صرف امام صاحب کی جگہ یا صفی بنے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی بنیں گی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد کے لیے چندہ کر سکتے ہیں. ہاں الفاظ یہی میں نے کہا کہ اگر مسجد ہے تو آپ مسجد کے نام پر چندہ کریں. اور اب تعمیر مسجد کے لیے عموماً چندہ کیا جاتا ہے. اب پھر خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ تعمیر مسجد کے لیے کر رہے ہیں تو اب اس سے آپ امام مؤذن کو تنخواہ نہیں دے سکتے، آپ اس سے بجلی کے بل نہیں بھر سکتے، تو وہ پھر آپ تعمیر میں ہی خرچ کریں گے. تعمیر کے اندر سامان بھی آ سکتا ہے اور تعمیراتی مزدوروں کی اجرت بھی آ سکتی ہے. اور مطلق آپ لے لیں کہ بھئی مسجد کی تعمیر اور دیگر مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ دیں، تو یوں کر لیں گے تو اب دونوں جگہوں پر استعمال ہو سکتا ہے. اچھا ایس ایم ایس تھوڑا اہم ہے کہ 6 ماہ کا بچہ پیدا ہوا 1 گھنٹے کے بعد وہ اب انہوں نے لکھا کہ فوت ہو گیا، ورنہ عموماً 6 ماہ کا بچہ زندہ پیدا نہیں ہوتا جو ہے. خیر تو گھر کے اندر ہی اس کو دفنا دیا، کیا فرماتے؟ گڑا کھود اگر تو زندہ پیدا ہوا
تو ایسی صورت کے اندر تو جنازہ بھی اس کا ضروری تھا. صحیح. کہ اگر ایک لمحے بھی سانس لی اس نے تو اس کا جنازہ فرض کفایہ تھا. جنہوں نے جانتے بوجھتے بھی نہ پڑھا وہ گناہگار ہوئے, توبہ لازم ہے. اور اب اس کو دفنا دیا گھر میں, تو دفنانا گھر میں نہیں چاہیے تھا, اس کو قبرستان میں دفنانا چاہیے تھا. گھر میں دفن ہونا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے. صحیح. تو اب تو دفن ہو گیا بہرحال, اب اس کو کھود کر نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب اس کو وہیں پر ہی رہنے دیا جائے. ہاں وہ زندہ بچہ تھا تو اب ایسی صورت میں اس کی قبر کی حرمت اپنی جگہ باقی رہے گی. یہ نہیں کہ اس پہ چل پھر رہے ہیں, آ رہے جا رہے ہیں, فرش کروا دیا, تو اب اس جگہ کی کوئی ایسی باؤنڈری بنا دی جائے کہ اس پہ چلنا پھرنا نہ ہو. اور اگر مردہ تھا تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ قبر والی حرمت نہیں ہوگی. مگر پھر بھی آئندہ کے لیے یہ ہے, اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا, کہ اگر مردہ بھی ہو تو اسے بھی یوں نہ دفنایا جائے بلکہ قبرستان میں ہی دفنایا جائے. جی مزید کال. میں عرفان بول رہا ہوں لاہور سے, کہ پوچھنا تھا کہ گروی مکان لے سکتے ہیں کہ نہیں. جی کیا فرماتے ہیں گروی مکان؟ قرض دے کر گروی مکان جو لیا جاتا ہے کہ اس مکان سے نفع اٹھاتے ہیں, خود رہتے ہیں یا آگے کرائے پہ دیتے ہیں, تو یہ در حقیقت قرض پر نفع حاصل کرنا ہوتا ہے. اور قرض پر نفع حاصل کرنا سود ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا ہر وہ نفع جو قرض کی وجہ سے آئے وہ سود ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. گروی مکان در حقیقت یا کوئی بھی گروی چیز قرض کے بدلے میں یوں ہوتی ہے کہ اگر قرض دار نے قرض نہ دیا تو میں اس کے ذریعے سے اپنا قرض وصول کر لوں گا, نہ یہ کہ میں اس سے جو ہے وہ اپنا نفع قرض کے علاوہ بھی حاصل کرتا رہوں گا. کہ قرض پر جو نفع مشروط ہوگا وہ تو سود ہوگا, تو اس کو لینے کی ہرگز اجازت نہیں. جی اگلی کال. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے, کیا صرف وسوسے آنے سے ایمان تو نہیں جاتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسوسوں سے ایمان نہیں جاتا, بلکہ وسوسے آنا اور اس کو زبان پر نہ لانا یہ تو ایمان کی علامات میں سے. جی. کہ آپ کا ایمان ہی آپ کو اس غلط بات کو, کفریہ بات کو آپ کے زبان پر آنے سے روک رہا ہے. صحیح. بہرحال بعض لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائے. بہت بڑا مرض ہے, بہت بڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے. یعنی عام آپ اگر جسمانی امراض کے مقابلے میں لیں تو یہ اس سے بہت بڑا مرض ہے جس کو ہو جائے, تو اللہ شفا عطا فرمائے. امیر السنت کا رسالہ ہے وسوسے اور اس کا علاج, اس کا مطالعہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور توجہ نہ دیں. سب سے بڑھ کر وسوسوں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیجیے. کیا عورت اپنی ماں, باپ, بیٹی, بیٹے اس کی قبر پر جا سکتی ہے؟ عورت کو قبر پر یا مزارات پر جانا منع ہے. کسی کی بھی قبر پر نہیں جا سکتی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے, کہ روضہ مبارکہ پر جائے گی. اس کے علاوہ کسی بھی قبر پر نہیں جا سکتی. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل بدھ ہے, بدھ کے دن 2 مرتبہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے, ایک صبح 8:15 بجے اور پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد. تو سلسلے دیکھتے رہیں, اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.